پیپلز پارٹی نے تو ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ اس کو نمبر 1 پہ لانا ہے، بدترین سے بدترین شہروں میں نمبر 1 پہ لانا ہے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے ہم جس شہر میں آج کھڑے ہیں اس شہر میں جو ہے وہ صفائی ستھرائی کی ذمہ داری بھی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس ہے۔ کتنے افسوسناک بات ہے، یہ شہر کا حال بہت برا ہو چکا ہے۔ یہ کہنا ہے ایم کیو ایم کا، جسے اقتدار میں آئے مجھے یاد نہیں کتنا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن بہرحال بات خدا لگتی کہی ہے، بات ٹھیک بھی ہے۔ اس شہر کا حال بہت برا ہو چکا ہے، معاملات اب اس قدر ناگفتبے ہو چکے ہیں کہ اب وہ 18 سال کہہ کر کے بھی اور پیپلز پارٹی کے خلاف احتجاج کرنا وہ بھی اب خال ہی دکھائی دیتا ہے۔ فاروق ستار اور شرجیل انعام میمن کے درمیان ایک کشتی ہو رہی تھی پچھلے دنوں۔ فاروق ستار کہہ رہے ہیں بھٹو کو صرف اپنی جیبیں گرم کرنے اور اکاؤنٹ بھرنے کے لیے زندہ رکھا ہوا ہے۔ اچھا، میں یہ بتاتے ہوئے نہایت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ یہ وہی فاروق ستار ہیں کہ جو جب کبھی ان کے پارٹی ہیڈ کوارٹر پہ کبھی کوئی وزٹ ہوتا ہے تو یہ باقاعدہ اس میں موجود بھی ہوتے ہیں، یہ ان کو استقبال بھی کرتے ہیں، یہ ان کو چائے کافی وغیرہ بھی پلواتے ہیں۔ اب جب انہوں نے ایک بات کی ہے تو دوسری بات بھی کیوں نہ کرتے۔ انہوں نے مزید فرمایا ہے فاروق ستار نے 18 سال میں تم نے کون سا عوام کی خدمت کی ہے، شاہراہ بھٹو بنانے کے علاوہ کیا کیا؟ یہ بات بھی قریب ٹھیک ہے کہ دو پریویلیجڈ ایریاز کو، دو پریویلیجڈ کلاسز کو ملانے کے لیے غریبوں کے دل پر سے، ان کے اوپر سے گزار کر کے آپ نے ایک شاہراہ بنا دی ہے، لیکن بہرحال بنی تو کراچی میں، تو کلیم کر سکتے ہیں آپ۔ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں ایم کیو ایم کو ایک بار پھر احتجاج کا شوق جاگا ہے، ہمت ہے تو وفاقی وزارتوں سے علیحدگی اختیار کریں۔ اب یہ ایک ایسا کام ہے کہ جوئے شیر لانا بھی جو ہے نا وہ شاید وہ لفظ نہ ہوگا جو حق ادا کر سکے۔ شرجیل گوپلانی صاحب ہیں ایک تاجر رہنما۔ اب یہاں آتا ہے کہانی میں ذرا سا ٹوئسٹ۔ بلانے کے تو ہم شرجیل گوپلانی صاحب کو ہی بلا سکتے تھے، لیکن فائدہ کیا ہوتا پھر کیسے پتہ چلتا کہ نور العارفین کا شو ہے؟ تو اس لیے میں نے ذرا تھوڑا سا خوبصورت سا موڑ اس کو دیا ہے۔ تاجر رہنماؤں کی جب بات ہو رہی ہے تو ابھی جب آپ اسکرین پہ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ دو نفوس کو دیکھتے ہی دل گارڈن ہو جائے گا، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میں نے کیا شرارت فرمائی ہے۔ شرجیل گوپلانی صاحب کہتے ہیں ایم کیو ایم کے ایک ایم این اے کو وفاق سے گزشتہ سال اور اس سال بھی 25 کروڑ روپے ملے، کیا کراچی میں کام ہوا؟ اس شہر کے دشمن ہیں یہ لوگ۔ یہ تاجر رہنما کا موقف ہے۔ گمان یہ کیا جاتا ہے کہ شاید تاجر برادری کا بھی اس میں کوئی نہ کوئی ریفرنس تو ہوگا، وہ اپنے گھر سے تو یہ بات کر نہیں رہے ہیں۔ یہاں پہ انٹری ہوگی، اب آپ دیکھ سکتے ہیں عتیق دا گریٹ میر صاحب کی، جو اپنی شعلہ بیانی کے لیے ایک تو ویسے ہی بدنام ہے، اوپر سے میں بدنام ہوں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ رحم کرے، بچا کر کے بات کرنے کی کوشش فرماتے ہیں سر آپ کی آمد کا بہت مشکور ہوں۔ اب آپ دیکھیے ایک اور خبر آئی ہے، وہ بتا رہی ہے انتظار جاری رہے گا، کراچی پیاسا رہے گا، پانی کی فراہمی کے K4 منصوبے کا پہلا مرحلہ دسمبر 2029 میں مکمل ہونے کا امکان۔ کراچی میں پانی نہیں ہے لیکن کراچی میں پانی بک تو رہا ہے، ٹینکر مافیا موجود ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما باقاعدہ آن ریکارڈ ہیں کہ پیپلز پارٹی کے قائد تحریک بھی پانی خرید کر کے پیتے ہیں، بلکہ پیپلز پارٹی کی ایک صوبائی ترجمان وہ تو یہاں تک کہہ رہی تھیں کہ واٹر ٹینکرز کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ ان کے لیے ضروری ہے، پارٹی کے لیے ضروری ہے، کسی خاص فرد کے لیے ضروری ہے، یا باقاعدہ یہ چونکہ ایک بزنس بن چکا ہے اس کے لیے ضروری ہے۔ اس کی بابت ہم دریافت کریں گے۔ اب اسکرین پہ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو جو منمونی سی شکل نظر آئے گی وہ بھی ہمارے پرماننٹ کلائنٹ ہیں قادر خان مندوخیل صاحب، اپنے مخصوص انداز میں اسٹوڈیوز میں متمکن ہیں۔ سر آپ کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں۔ لیکن ایک خبر یہاں میرا منہ چڑھا رہی ہے جناب۔ خبر بتاتی ہے کہ مزار قائد کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال تشویشناک ہے۔ غضب خدا کا دل چاہ رہا ہے پروگرام وائنڈ اپ کروں، ٹائی اتار کر کے جو ہے وہ سر پہ باندھوں اور اس کے بعد گھر چلے جاؤں۔ مطلب خدا کا خوف کریں یار، پورے شہر کی صورتحال تشویشناک ہے بھائی۔ مزار قائد کی سیکیورٹی، ہماری سیکیورٹی کا کیا ہوگا؟ قائد اعظم اللہ کا شکر ثم الحمدللہ خیریت سے ہیں، جنت کے باغوں میں اللہ تعالیٰ ان کو متمکن رکھے، لیکن واٹ اباؤٹ اس؟
خواص کی حفاظت کے لیے تو پولیس بھی ہے، ایس ایس یو بھی ہے، پولیس کمانڈوز بھی ہیں، اور بہت ساری ادارے بھی موجود ہیں، اور وہ الحمدللہ خاطر خواہ کام بھی کر رہے ہیں۔ جب واٹ اباؤٹ اس کی بات آئی ہے تو ایک خبر جس کے لیے میں بھٹو والوں کا شکریہ، سندھ سرکار کا، اور خاص طور پہ مرتضی وہاب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ رہائش کے لیے دنیا کے بہترین شہروں کی فہرست جاری ہو چکی ہے۔ یہ فہرست کوئی پہلی مرتبہ جاری نہیں ہوئی۔ کراچی کا 173 نمبر میں سے 173 جو لسٹ ہے شہروں کی، اس میں کراچی خیر سے پورے 170 میں 170th نمبر پر موجود ہے۔ 17 سال اقتدار، مرتضی وہاب کا ایڈمنسٹریٹر کا دور، اس کے بعد میئر کراچی کا دور، اور کراچی کی دردشا، کراچی کی حالت، یہ جاننے کی کوشش فرمائیں گے یا اداکاری فرمائیں گے کہ کراچی میں بدلاؤ کیوں نہیں آ سکا۔ قادر خان مندوخیل صاحب، حضور والا، سب سے پہلے ہم اسی لسٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ یورپی ملک ڈنمارک کا دارالحکومت کوپن ہیگن نے مسلسل دوسرے سال آسٹریا کے شہر ویانا کو پیچھے چھوڑ کر دنیا میں رہائش کے لیے بہترین شہر ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ آپ ہی کے دور حکومت میں دو کام اور بھی ہوئے تھے، اور وہ یہ کہ کراچی کو پہلی مرتبہ دنیا کا ناقابل رہائش شہر قرار دے دیا گیا۔ کراچی کو دنیا کا پتھیٹک ٹرانسپورٹ سسٹم رکھنے والا شہر کا درجہ ملا، اور اب یہ تیسری مرتبہ گویا یہ ہیٹرک ہو رہی ہے۔ سر، پہلے تو تہنیت کہ آپ نے ایک اعزاز حاصل کیا۔ کیا ایسی افتاد آئی تھی کہ یہ سارے اعزازات آپ اپنے ہی نام رکھنا چاہتے ہیں، یا اس میں کچھ اور لوگوں کا بھی حصہ ہے جو آپ ابھی ہمیں بتائیں گے؟ میں نے ایک میگزین میں پڑھا تھا کہ انیل کپور دنیا کا نمبر 1 ہیرو آیا تھا، تو اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ باقاعدہ جو سروے کراتے ہیں وہ باقاعدہ لوگوں کو پلانٹڈ کر کے، اور وہ جا کے وہ سوال بھیج رہے تھے کہ میں نمبر 1 ہوں۔ تو ایک کراچی میں ایک دنیا کا نمبر 2 یا 2 نمبر میئر بھی تھا، وہ بھی کوئی میگزین میں آیا تھا۔ 2 نمبر میئر نہیں تھا، وہ دوسرے نمبر پہ آیا تھا۔ چلو 2 نمبر کو یا دوسرے نمبر کو بات تو ایک ہی ہے نا۔ تو پھر آپ نے شہر کا دیکھا تھا، بوری بند لاشیں، ڈرل مشینیں، لسانیت، قبرستان، اور 25-30 روزانہ کی وہ ساری چیزیں وہ بھی آپ نے دیکھا۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں ان اعداد و شمار پہ نہ جائے، صرف اتنا دیکھ لیں۔ میں کہنا کہ یہ دنیا میں میکینزم جیسا 2 نمبر میئر آیا تھا دنیا میں، اس طرح یہ بھی 170 پتہ نہیں۔ تو یہ ذرا پوچھے تو 170 نمبر، لاہور کون سے نمبر پہ، اسلام آباد کون سے نمبر پہ، کوئٹہ آج بلوچستان پورا بند پڑا ہوا ہے، لاشیں 42 لاشیں سڑک پہ پڑی ہے، وہ کون سے نمبر پہ، ذرا وہ بھی بتا دیں۔ پشاور کون سے نمبر پہ جو پچھلے 15 سال سے جل رہا ہے۔ سوال یہ ہے، اور پھر اگر اعداد و شمار ہو، کراچی کو اتنا پیسہ مل رہا ہے، ارے بھائی لاہور کو کتنے مل رہا ہے، کوئٹہ کو کتنے مل رہے، پشاور اسلام آباد کو کتنے مل رہے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو اس شہر سے خاص محبتیں لوگوں کی ہونی چاہیے۔ تو یہ کیسا شہر ہے جو دنیا میں 170 نمبر پہ رہائش کے قابل نہیں ہے؟ لوگ روزگار کے لیے بھی یہاں آتے ہیں، علاج کے لیے بھی یہاں آتے ہیں، تعلیم کے لیے بھی آتے ہیں، میں اور آپ بھی ٹائی بن کے اسٹوڈیو میں بیٹھا رہتے ہیں۔ تو یہ کیسا شہر ہے جو دنیا کے 170 نمبر پہ، اور ساری دنیا ادھر آتی ہے، پورا پاکستان ادھر آتا ہے؟ یہ تو پیپلز پارٹی کا سٹانس ہے کہ اگر یہ شہر برا ہے تو یہاں لوگ کیوں آ رہے ہیں۔ عتیق میر صاحب، حضور والا، آپ کو قسم ہے آپ کی بے باکی کی، سر تھوڑا سا میرا خیال کر کے اور ذرا بچا کر کے یہ بتائیے کہ یہ بات اتنی ہی سادہ ہے، یا میرے معزز مہمان اوور سمپلیفائی کر رہے ہیں کہ کوئٹہ کو بھی دیکھیں؟ اور سر کوئٹہ میں 18 سال سے ایک ہی پارٹی تو نہیں ہے، لاہور میں 18 سال سے ایک ہی پارٹی تو نہیں ہے، کہیں تغیر بھی آیا تھا۔ کراچی میں یہ سلسلہ ایک انڈیفینٹ پیریڈ سے چل رہا ہے، اور ہم مسلسل قالب بدل کر کے کبھی فلانے اور کبھی ڈھمکانے کو آزما رہے ہیں، لیکن حالت بدلنے کا نام نہیں لے رہی۔ ایک حقیقت تو میں آپ سب جانتے ہیں، باقی کہنے کی بات ہے کہ کراچی میں لوگ روزگار کے لیے آتے ہیں۔ جی بالکل۔ اب تو کسی کو کراچی آنے کی دعوت دے نا تو وہ کہتے ہیں کہ کیا مجھے موت نے پکارا ہے، جس طرح اس سے ماضی میں بھی ایسا تھا۔ اب تو یہاں سے روانگی کا وقت ہے، اب تو لوگ اتنے بیزار ہیں۔ روانگی کا وقت ہے مطلب؟ یہاں سے لوگ دیگر شہر و ملکوں میں روزگار کے لیے جا رہے ہیں، جی، تاجر یہاں سے سرمایہ منتقل کر رہے ہیں، سرمایہ کار چلے گئے، کتنی فیکٹریز۔ کراچی کی بات کر رہے ہیں؟ میں کراچی کی بات کر رہا ہوں، اوکے، کراچی کی بات کر رہا ہوں۔ قادر مندوخیل صاحب سر ذرا سنتے رہیے گا۔ جی، یہ اچھا، پھر ایک بات ہے
میرے سامنے نور العارفین بیٹھا ہے تو کسی پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کون بیٹھا ہے؟ کراچی کے حالات دنیا میں چاہے کوئی بھی اس بارے میں یعنی اس کی فہرست کچھ بھی نمبر ہو اور کیسی کوئی تحقیق ہو، لیکن حقائق تو ہمارے سامنے ہے نا. کوئی ایک کل کوئی مجھے بتا دے کہ کراچی میں کوئی درست ہو، کوئی ایک شعبہ مجھے بتا دے کہ صحیح کام کر رہا ہو. شہری حکومت ہے، اس کی کیا کارکردگی ہے؟ دیکھیں میں ایک بات دیکھ رہا تھا، ابھی یہ گل پلازا ہمارے ساتھی ہیں جی ان کے اوپر ملبہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی. میں پوچھتا ہوں اگر صحیح معنی میں مقدمہ بنتا ہے تو حکومت سندھ کے خلاف، میئر کراچی کے خلاف، اس لیے کہ یہ شہر اگر اس کو 3 کروڑ آبادی اس کا اگر کوئی ایک اندازہ لگایا جائے تو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ یہ کہتا ہے کہ یہاں 300 کے قریب فائر اسٹیشنز ہونے چاہیے. کتنے ہیں؟ 43. یہاں 600 کے قریب فائر ٹینڈرز ہونے چاہیے. کتنے ہیں؟ 50 بھی نہیں ہے. اسی طرح 600 فائر مین ہیں، ہونے کتنی چاہیے؟ 2700 فائر مین ہونے چاہیے. تو جہاں بھی کہیں آگ لگتی ہے وہ سب کچھ بجھا کے بجھ جائے، ورنہ میں نے نہیں دیکھا کہ فائر ٹینڈرز کے ذریعے اسے بجھایا جا سکتا. جن کے پاس اپنی سیفٹی کے لیے آلات نہیں ہیں، یہ کس نے فراہم کرنے ہیں؟ ابھی فائر ٹینڈرز دیکھیں، کیا کوئی امداد دے گا تو کراچی بھی آئیں گے. آپ بھی تو خریدیں، آپ اس کا ٹیکس بھی آپ کو ملتا ہے، آپ کو فنڈز بھی ملتے ہیں. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ذمہ داری تو کوئی پوری نہیں کر رہا. لیکن اس کے باوجود بھی جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کراچی، میں تو یہ بات کرتا ہوں اور ببانگ دوہل کرتا ہوں اور زمانے سے کر رہا ہوں کہ کراچی وہ شہر ہے کہ جو پاکستان کی بھی بیک بون ہے، جو پورے ملک کو چلاتا ہے، یہاں کی صنعت کو چلاتا ہے. کراچی دنیا کو وہ کر رہا ہے. لیکن سر جیسے ہی ہم یہ بات کرتے ہیں تو وہاں سندھ اسمبلی میں کوئی صاحب کھڑے ہوتے ہیں اور جوشیلی اداکاریاں دکھا کر کے اور یہ بتاتے ہیں کہ کراچی سے نہیں چلتا، سندھ سے چلتا ہے. اب سندھ میں کون سی انڈسٹری ہے، سندھ میں کون سی ایسی جو ہے وہ سونے کی کانیں ہیں کہ جو یہ نکال کر کے لاتے ہیں اور پھر کراچی والوں کو، سندھ والوں کو وہاں جو ہے وہ پنپنے کا ایسا کوئی موقع دے دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ 17 سال اقتدار ہے. یہ راز جاننے کے لیے ہم قادر مندوخیل صاحب کا رخ کریں گے. سر آن ریکارڈ ہیں آپ کے سینئر وزیر، آن ریکارڈ ہیں آپ کے میئر، آن ریکارڈ ہیں آپ کے متعدد مشیر، کہ جب بھی بات ہوتی ہے کہ پیپلز پارٹی نے 17 سالہ دور اقتدار میں کیا دیا تو بات ہوتی ہے کہ جی ہم نے کارڈیو دیا، اور کارڈیو دیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں کارڈیو کے اوپر سوال نہیں کر رہا. سر مجھے پینے کا صاف پانی چاہیے، آپ وہ نہیں دے پا رہے. آپ کے لیڈر باقاعدہ جس وقت وہ فارن منسٹر تھے انہوں نے کھڑے ہو کر کے دنیا میں یہ کہا کہ جی میں خود خرید کر کے پانی پیتا ہوں. اچھا مجھے نہیں سمجھ میں آئی کہ یہ FIR انہوں نے اپنے خلاف کیوں کٹوا دی، کیونکہ یہ تو سیدھا سا یہ وہ والا حال تھا کہ جب عمران خان نے بحیثیت وزیر اعظم ایران میں جا کر کے اور پاکستان کی افواج کے خلاف FIR کٹوا دی تھی کہ جی میں اعتراف کرتا ہوں کہ ہماری طرف سے سرحدی در اندازی ہوتی ہے، جبکہ ایران کی طرف سے بمبارڈمنٹ کا جواب ہماری طرف سے دیا جاتا تھا. پہلے تو ایک یہ راز ذرا فاش کر دیے. دوسرا جو نکات میرے معزز مہمان نے اٹھائے ہیں فائر ٹینڈرز کے حوالے سے اور اس کے حوالے سے، اس پر آئیے. دیکھیے پہلے تو عتیق میر صاحب دل پہ ہاتھ رکھ کے الفیہ بتا دیں کہ جب دنیا کا 2 نمبر یا نمبر 2 میئر صاحب یہ بتا نہیں دیتا تھا، ان کے ممبران بتا نہیں دیتے تھے، آج بتا دے رہے ہیں. یہ بھی دونوں سوال رکھ رہا ہوں. اس وقت بتا نہیں دیتے تھے تو بھی الف اٹھا لے، آج کس کو بتا دے رہے یہ بھی بتا دیں. نمبر 1 بات. دوسری بات انہوں نے گل پلازا کی بات کی ہے. گل پلازا میں آگ لگنے کے دوسرے یا تیسرے دن وسیم بادامی کی شو میں تھا، یہ گل پلازا کا اسوسیشن کا صدر میرا ساتھ بیٹھا ہوا تھا. میں نے اسے سوال کیا ہے کہ وہ جو دکانیں تعداد تھی اور اسے زیادہ بنا لی، بیسمنٹ بنا لی، وہ ایک الگ ایشو ہے. میں نے کہا آپ فی دکان 8,000 روپے نہیں لے رہے اور لگ بھگ بنتے 96 لاکھ روپے. کہہ رہے وسیم بادامی نے کہ نہیں 8,000 نہیں لے رہے، 5,500 لے رہے. تو میں نے کہا چلو 50-60 لاکھ ہو گئے. تو یہ جو صدر تھا انہوں نے کہا نہیں ہم تو 1,500 روپے لے رہے. میں نے کہا پھر بھی 18 لاکھ بنتے ہیں. 18 لاکھ میں جو محترم عتیق میر صاحب فرما رہا ہے، کیا آپ کی اسٹوڈیو کا فائر کی جو آرمز ہے اللہ نہ کرے آگ لگے یہ سندھ حکومت دے گی یا آپ کمال کان دیں گے؟ آپ جب 18 لاکھ یا 96 لاکھ روپے لے رہے ہو،
آپ نے یقیناً بجلی کا بھی بندوبست کیا ہوگا جنریٹر کے طور پہ، آپ نے سویپر کا بھی بندوبست کیا ہوگا، آپ نے پانی کا بھی بندوبست کیا ہوگا. آپ نے اگر بندوبست نہیں کیا تو آگ بجھانے کا نہیں کیا 96 لاکھ لینے کے باوجود. اور اس کے بعد میں نے دوبارہ کنفرم کیے، مجھے لوگوں نے بولا نہیں جی 96 8,000 روپے لے رہے تھے فی دکان. ٹھیک ہے، تو اس وقت کی وہ شو دیکھ لیں. تو میں کہتا ہوں کہ جو جوڈیشل کمیشن بنا تھا اس نے صحیح کہا کہ خود یہ یونین ملوث تھی، یونین کی غفلت تھی. ملوث میں نہیں کہوں گا، غفلت تھی. اگر آپ کی مینجمنٹ کو غفلت کرے، خدا نہ خاصہ کسی کی جان چلے جائے، تو آپ سندھ حکومت کو الزام نہیں ٹھہرا سکتے ہو. آپ اپنی مینجمنٹ کرو گے یا یہاں کی جو انتظامیہ جس نے یہ ساری چیزیں لاکھوں کروڑوں روپے لینے کے باوجود نہیں کیا، تو میں کہتا ہوں صحیح چالان ہوا ہے. عتیق میر صاحب کی اسوسیشن کے لوگ ہیں، وہ ضرور اس کی حمایت کریں گے. لیکن عتیق میر صاحب یہ بھی بتا دیں مجھے کہ کتنے کراچی کے شاپنگ سینٹر کے یہی فارم جو کروڑوں روپے لیتے. میں ایک میرے پاس کیس چل رہا ہے کوئی اس کا، وہ ایک شخص ہے وہ کرایہ دے رہے 2,10,000 روپے اور 30,000 روپے صرف مینٹیننس کے دے رہے، ایک اپارٹمنٹ کا 30,000. تو اب 30,000 جو ایک اپارٹمنٹ کے دے رہے تو وہ کیا اس کے اندر صرف سویپر کریں گے؟ یہ سارے انتظامات کریں گے. تو عتیق میر صاحب بتا دیں کراچی میں کتنے شاپنگ سینٹر کے اندر جو کروڑوں اربوں روپے لے رہے ہیں مینٹیننس کی مد میں، وہ یہ کیا چیزیں دے رہے کہ نہیں یہ سندھ حکومت دیتے. نمبر ایک بات. دوسرا، یہ جو پلازا بنا تھا اور اس وقت بھی یہ فاروق ستار صاحب کے دور میں یہ بنا تھا اور یہ دکانیں بھی ناجائز بنی تھی. بہرحال ایک لمبا ٹاپک ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے جو بات کی ہے، میں خود جو آج ٹی وی دیکھ رہا تھا، علی خورشیدی صاحب کو میں بڑا شوق سے دیکھتا ہوں. اس کی تقریر بڑا کامیڈی انداز میں، بڑا مزاحیہ انداز میں یا فلمی سٹائل میں وہ تقریر کرتا ہے. میں سوچ رہا کہ یار یہ بندہ فاروق ستار گروپ کا ہے کہ ڈاکٹر خالد مقبول سیکھی گروپ کا ہے کہ یہ مصطفیٰ کمال گروپ کا ہے. کیونکہ ابھی تک تو میں سوچ رہا ہوں، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ بندہ ہے کون سے گروپ کا، کیونکہ 3 پریس الگ الگ ہوتے ہیں. فون کر کے پوچھ نہیں آپ کی معلومات ہے تو مجھے بتا دیں. تو بھائی وہ اپوزیشن لیڈر ہے. آپ نے جو گوپلانی صاحب کی بات کی ہے، ایک وہ جو مچڑ کیا نام ہے بہار کا جو چیئرمین صاحب کا جو چیئرمین شبر زیدی صاحب، آپ ان دونوں کا انٹرویو دیکھ لیں. کہہ رہے یہ 40 سال سے یہ لوگ حکمران ہیں. اور آپ جو پانی کی بات کی ہے، پچھلے سال یہ 40 سال سے یہ ایکم 40 سال سے یہ وفاقی صوبائی حکومت میں، یہ جس کا نام ایم کیو ایم لندن کو، مخبر کو، موومنٹ کو جو نام دے دیا اس کو، یا پی ایس بی کو، یہ سارے ایک ہی ہے نا. پچھلے سال وابڈا نے K4 منصوبے کے لیے مانگے تھے 40 ارب روپے، دیے کتنے؟ 3 ارب. اس مرتبہ یہ جو بڑے ٹائی کوٹ پہن کے کابینہ میں بیٹھے رہتے وزیر کہ ہم ہی تو سندھ کا اور کراچی کا مقدمہ لڑ رہے، پتہ ہے کتنے پیسے دیے وفاقی حکومت؟ 3 ارب. تو یہ تو 25 سال میں مزید نہیں بنے گا یہ منصوبہ وفاقی حکومت کے. پھر اس کے بعد آپ آئیے K4 منصوبہ میں نے، K5 منصوبہ میں نے بنایا تھا. خورشید شاہ صاحب منسٹر تھے. این ٹائم پہ شہباز شریف نے دھوکہ دی، بولے پیسے نہیں، جبکہ میرا اور مصطفیٰ کمال اور شہباز شریف کا ایک ہی حلقہ ہے. پھر میں بلاول صاحب زرداری صاحب کے پیچھے پڑا تھا، مجھے 100 MJD کا لائن دیے ہب ڈیم سے. آج بھی اس 100 MJD کا لائن جو پرانا چل رہا ہے اور ایک نیا بنا ہوا ہے، اس 100 MJD یہ لوگ وفاق سے نہیں دلا سکے کہ بھئی یہ کراچی کو ہوا ہے. باقی جو آپ نے 25 کروڑ نہیں ہے، 20 ارب روپے، 5 ارب حیدرآباد کے لیے، 15 ارب کراچی کے لیے. آپ انہی ایم این ایس کو سارا بلا لیں ایم کیو ایم کے، آپ پوچھیں کہ آپ نے کتنا کام کیا، وہ آپ کو بتائیں. یہ صرف 1 سال کا ہے، یہ 40 سال کی میں نہیں گن رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ ملبہ بڑا آسان ہے. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے صحیح کہا کہ بابا اگر آپ کراچی کے ٹھیکیدار، آپ نے آپ کو کہتے ہو، ٹھیکیدار کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں کہ آپ سمجھتے ہو، تو آپ وفاقی حکومت سے کوئی بات نہیں بنا سکتے تو نکل جاؤ اسمبلی سے، تو اپنا حکومت سے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ صرف وہ گوپلانی صاحب کو اور شبر زیدی صاحب کی بات ہے، یہ صرف کراچی کے عوام کو، میں وہ کراچی والا لینگویج نہیں استعمال کروں جو کہتے ہیں بیوقوف بنا رہے. میں چلو تھوڑا سیدھا کر دیتا ہوں، یہ بیوقوف بنا رہے عوام کو. اور یہ 40 سال سے یہی ڈرامہ بازی کر رہے ہیں کہ وفاق نہیں دے رہے، صبح نہیں دے رہے. 40 سال سے انہوں نے کہہ دیا ڈرامہ بازی ہو رہی ہے. لیکن ایک خبر جو ہے وہ جس کی ابھی تھوڑی دیر پہلے بڑی گونج تھی، ہیلتھ فیسلٹیز دینے کی بات ہوتی ہے تو کارڈیو کا ذکر آتا ہے اور گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف بینظیر ٹراما سینٹر کا ذکر آتا ہے اور بہت ساری فیسلٹیز ہیں. لیکن ایک خبر شام کو سنائی دی، دکھائی دی، بات ہو رہی تھی اس کی کہ ناصر حسین شاہ صاحب، ان کی علالت کے بارے میں خبر تھی کہ اچانک وہ علیل ہو گئے تھے، اسلام آباد میں ہی تھے غالباً، تو انہیں وہاں سے شفٹ کیا گیا ابو ظہبی. کمیل حیدر صاحب جو ان کے فرزند ہیں، ان سے منقول ہے یہ خبر.
سوشل میڈیا پہ راؤٹ کر رہی تھی جگہ جگہ. اب بتایا گیا کہ وہاں ان کا 2 گھنٹہ جو ہے وہ 2 دن وہاں وہ اسٹے کریں گے. ان کا آپریشن ہوا ہے کوئی کسی نوعیت کا, اب ان کی حالت بہتر ہے اور وہ الحمدللہ 2 روز بعد بتایا جا رہا ہے کمیل حیدر شاہ صاحب کو کوڈ کر کے کہ وہ واپس آ جائیں گے. اسلام آباد میں اگر موجود تھے تو ان کو پھر واپس آنا چاہیے تھا یہاں, کیونکہ یہاں ہیلتھ فیسلٹیز بہت زیادہ اچھی ہیں سندھ میں. یہ خبر جھوٹی ہے. اچھا, اس کی تردید آ چکی ہے. خواہ ٹائم اپنا ضائع نہ کرے, کوئی اور سوال کرے. مطلب دو گی خبر من گڑت اچھا, یہاں ہیلتھ فیسلٹیز وغیرہ سب سندھ حکومت نے دی ہیں اور آپ اس سے مطمئن ہیں. اختصار کے ساتھ پھر بریک کے بعد واپس آئیں. دیکھیں بات ہاتھ کنگن کو آرسی کیا. کراچی میں جتنے بھی سرکاری ہاسپٹلز ہیں, میلے کا سما ہے, چلیں ابھی اٹھے میرے ساتھ چلیں آپ. عباسی شہید اسپتال کی حالت نہیں پتہ. دیکھیں وہاں ڈاکٹر رو رہے ہیں کہ ہمیں 45,000 روپے پہ جس پہ سیکورٹی گارڈ رکھا جاتا ہے, بات ہے وہ نہیں مل رہے ان کو. اندرون سندھ سے علاج معالجے کے لیے آنے والوں کا آپ جھمکٹا دیکھیں تو سندھ میں کیا کیا آپ نے, کیا بنایا. باتوں کو فیسلٹی نہیں ہے. اسی طرح دیکھیں اب یہ ان کی سیاسی مجبوری ہو سکتی ہے کہ پارٹی کو دفاع کریں اور ہماری بات کو, لیکن میں آپ کی بات کاٹ جو بات موجود ہے 10 ہسپتال موجود ہیں صاحب آپ کا نوشہر میں, لڑکانہ میں, یہ سب کراچی نظر آ رہا ہے. آپ چلیں کل میرے ساتھ کراچی کی سیر کرواتا ہوں میں آپ کو. کراچی کی سیر کا یہ دعوت نامہ قبول فرماتے ہوئے یہاں مختصر سے وقفے پہ جائیں گے, پھر واپس آئیں گے. عتیق میر صاحب اپنا جملہ ابھی کمپلیٹ کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. میں مخل ہوا تھا بریک پر جانے سے پہلے عتیق میر صاحب کی گفتگو میں. سر آل یورز. دیکھیں ایک تو انہوں نے جو گل پلازا کی بات کی کہ اس کی انتظامیہ کی بھی غفلت ہے. دیکھیں بینک میں گارڈ ہوتے ہیں, ڈکیتی ہو جاتی ہے, پھر بھی پولیس کو آنا چاہیے, آنا چاہیے. اگر یہ کہا جائے کہ گارڈ کم تھے اس لیے ہم تو نہیں آتے, اس لیے یہ کہنا کہ وہ انتظامات نہیں تھے. چلے ایک غفلت اس کی ہوئی کہ انتظامات ٹھیک ہو گیا. دوسری غفلت آپ کی ہوئی کہ آپ کی ایمبولینس لیٹ پہنچی تو پانی نہیں تھا. اس کے علاوہ فائر اسٹیشنز فاصلوں پر ہیں. پتہ چلا یہ آگ جو دوسرے تیسرے درجے کی ہے, اس کے بعد مزید جو فائر ٹینڈرز آئے وہ فاصلے پر ہونے کی وجہ سے دیر سے پہنچے. اس وقت تک آگ پوری مارکیٹ کو لپیٹ میں لے چکی تھی. تو یہ غفلت تو ہے. چلے اس منظر کو مٹا دیتے ہیں. کیا کراچی میں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق فائر بریگیڈ کا عملہ موجود ہے, فائر اسٹیشنز کی استعداد موجود ہے؟ اگر نہیں ہے تو جواب دیں کیوں نہیں ہے. آگ ایک خوف تو ہے, ایک بربادی تو ہے, کہیں بھی لگ سکتی ہے. کس نے بجانا ہے؟ جنرل نالج کا ایک سوال آپ جیسے ذہین آدمی کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, امید ہے کہ تشفی ہوگی. وہ کراچی یا وہ شہر جہاں پر ایک روز میں 100 لاشیں گرتی تھیں اور کسی کی زمین پر شکن تک نہیں آتی تھی, جہاں بلدیہ ٹاؤن کے واقعے میں 200 پلس لوگ 259 لوگ شہید ہوئے اور اپنی جان سے گئے. وہاں سانحہ گل پلازا آپ کو لگتا ہے کہ اس ایک سیاسی جماعت یا ان گیم پلیئرز کو تنگ کرنے کا موجب بن سکتی تھی؟ میں اختصار کے ساتھ جاننا چاہوں گا کہ واقعی ہم اتنے ہی معصوم ہیں. دیکھیں سوال اٹھتا ہے پھر حکمرانوں پر, اور حکومت کس کی تھی 2008 میں 2013 میں, اس دوران اشتراک کس کا تھا؟ تو ہم تو یہ کہیں گے پھر جن کا اشتراک تھا وہی ذمہ دار تھے نا. وہ آپس میں لڑتے بھی تھے, مل کے کھاتے بھی تھے. یہ تھے اور وہ تھے. بعد اس کا بھی تو کچھ جواب دینا ہی ہے. تو پھر اگر اتنا ہی وہ برے تھے تو وہ ان کے ساتھ کیوں تھے؟ یہ برے تھے تو یہ ان کے ساتھ کیوں تھے؟ جی سر, اس کا جواب تو بنتا ہے کہ بھٹو کو, ایک تو یہ سوال جو عتیق میر صاحب نے اٹھایا, دوسرا فاروق ستار صاحب کہہ رہے ہیں بھٹو کو صرف اپنی جیبیں گرم کرنے
اور اکاؤنٹ بھرنے کے لیے زندہ رکھا ہوا ہے. کیا کہتے ہیں؟ اور وہ جو فاروق ستار اور ان کی ہم نوا کہتے تھے کہ ہمیں منزل نہیں قائد چاہیے، آج قائد بھی گیا منزل بھی گیا. نہیں منزل تو اقتدار تھی مل گئی. جب وہ کہتے تھے نا ہمیں منزل نہیں قائد چاہیے، تو قائد بھی گیا منزل بھی گیا. جس کو باپ بنائے وہ باپ سے علیحدگی اختیار کر لیے. تو سوال یہ کہ سارے میں ایک چیز یہ بتاؤں یہ فاروق ستار صاحب میئر تھے، کیا ان کے اوپر کرپشن کے الزامات نہیں لگائے گئے؟ کیا ان کی یہ نہیں چلائے تھے ان کے مخالفین یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ. اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، میں ایم کے مولو سے، میں پٹھان آدمی ہوں، اردو ہم نے ایم کے مولو سے سیکھی ہے، اردو اسپیکنگ سے سیکھی ہے. یہ جب ٹی وی پہ آ کے تھے 18 سال بلا شرک غیرے، یہ کون سی اردو ہے؟ شرکت غیرے کون سی اردو ہے؟ یعنی 18 سال میں عتیق میر صاحب بتا دے 10 سال میں ایم کیو ہمارے اتحادی نہیں تھی، یہ خود ابھی فرما رہے تھے. اور ٹاپ کی منسٹری بلدیات کی، ہیلتھ کی، ایجوکیشن کی، انڈسٹریز کی، یہ ساری منسٹری کے پاس نہیں تھی. تو یہ بلا شرکت خیرے کون سی اردو ہے جو یہ ہر شو میں کہتا ہے؟ سوال یہ کہ یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ جو یہ کہہ رہے کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے فائر بریگیڈ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. میں مانتا ہوں آپ سے، میں مانتا ہوں پانی کی شارٹیج ہے. میں آپ کے ساتھ تسلیم کروں، میں بھی اپنے گھر کے لیے ٹینکر خرید کے لاتا ہوں. لو بھائی ٹھیک ہے نا، میں لاتا ہوں. ٹھیک ہے نا، میں ایک چیز بتاؤں. اب آپ مجھے آپ سے ہمدردی ہے. ٹھیک نہیں میں جو بات سچ ہے بتا رہا ہوں آپ کو. لیکن میں یہ بھی کر سکتا تھا کہ سفارش کرا کہ اپنے گھر کے لیے ٹینکر فری چلوا سکتا تھا. میں کبھی بھی نہیں کیا. ایک ٹینکر لوگ سن رہے ہو ثابت کر دے، یا واٹر بورڈ کا عملہ بھی سن کہ ایک ٹینکر جو میں نے تھا اس کے بعد یا اس سے پہلے کبھی ایک ٹینکر میں نے فری مانگا. اور نہ میں مانگ سکتا تھا ایم ڈی واٹر بورڈ کو کہہ کے، منسٹر کو کہہ کے. ہے کہ وہ خبریں چلتی تھیں، میں تو ٹی وی کھولتا تھا تو دیکھتا تھا چنے والے، پاپڑ والے، سبزی والے، ریڑھی والے، اس کے اکاؤنٹ میں وہ خبریں بھی تو چلتی تھیں نا. خبریں تو بہت ساری چلتی ہیں، لیکن ثابت جب ہونا ہوتا ہے ثابت تبھی ہوتا ہے. یہ تو آپ کو بھی پتا ہے. تو یہ جب ثابت ہوگا نا، ہونا ہوگا نا جس دن، اس دن یہ ثابت ہو کے رہے گا، یہ بھی آپ کو پتا ہے. دیکھو وہ تو جس دن ثابت ہونا ہوگا یا جس سال ثابت کروانا ہوگا. تو ڈاکٹر عاصم کا کیس آپ کے سامنے 93 ارب روپے کرپشن کا کیس تھا اس کے اوپر. کتنا؟ 93 ارب. میں اور لطیف کوسا صاحب اس کی وکیل رہے. 93 ارب اس نے رشوت لے کے جیب میں نہیں ڈالا تھا. اگر ڈاکٹر عاصم ایز اے پیٹرولیم منسٹر یہاں سے لے کے لائن وہاں تک بچاتے تو 93 ارب کا فائدہ ہوتا. اس نے نہیں بچایا، لہذا 93 ارب گئے. یہ کوئی رشوت کا کیس ہے؟ ہمارے ایک ایم این اے اس کو بھائی، ہمارے ایک ایم این اے کو شراب ثابت کر دیا. نہیں وہ تو لیبارٹری نہ ہوتی. نہیں وہ میری بات سنو، لیبارٹری نہ ہوتی تو وہ تو شرابی. اچھا میری بات سنو، آپ اس چچورے چیف جسٹس سے پوچھو وہ ڈیم کا ڈرامہ بازی جو کرا تھا. وکیل کے پیسے بھی نہیں، وہ جو چچورا جج، اچھا وہ جو چیف جسٹس چچورا تھا پاکستان کے ٹکنا، وہ جو جا کے چھاپے مارتا تھا، کیا متاؤ اس کی والد کا حکومت ہے جو اس طرح چھاپے مارتا تھا؟ وہ کوئی تھانے دار تھا؟ وہ کوئی انسپیکٹر تھا؟ ایک چیف جسٹس وہ جا کے جج کے ٹیبل سے اس نے موبائل چھینا، وہ پھر ڈیم کا ممبر، وہ کہاں دفع ہو گیا پتہ چلا آپ کو؟ سر وہ دفع کہاں ہو گیا؟ وہ جا کے یورپ میں جا کے لڑکیوں کے ساتھ تصویریں آنا شروع ہوگی اس کی چچورے جج کی. یار چھوڑیے نا میری بات. اور پھر اس جج کی بات بھی کر رہے ہیں جس نے ٹوین ٹاور کا آخری دن میں فیصلہ دیے کس کس کی اپارٹمنٹ ہے اس ٹوین ٹاور اسلام آباد کی. یار چھوڑ نہیں ہے ججز کی باتیں. اچھا آگے بڑھتے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ سر 18 سال میں عوام کی کوئی خدمت نہیں کی پیپلز پارٹی نے. پیپلز پارٹی تو کہتی ہے کہ ہم نے شاہراہ بھٹو کا تحفہ دیا ہے کراچی کے عوام کو، جس کو بہت سارے لوگ، بہت سارے دل جلے یہ بھی کہتے ہیں کہ 2 ایلیٹ کلاسوں کے ملاپ کے لیے غریبوں کے پیٹ کے اوپر سے یہ جو ہے وہ شاہراہ بھٹو گزار کر کے اور کراچی والوں کا ایک ڈھول بجایا جا رہا ہے. آپ کا کیا ورژن ہے اس حوالے سے؟ کچھ منصوبے ہوں گے ایسے. میں نہیں کہتا کہ پیپلز پارٹی نے کچھ بھی نہیں کیا، ظاہر ہے کچھ کیے ہوں گے. میں جیسے جنا کے ایمرجنسی وارڈ میں گیا تو میں حیران ہوا. فنڈ جو دیا تو وہ کچھ لوگوں نے بڑا اچھا اس کا استعمال بھی کیا، لیکن بحیثیت ایک مجموعی کارکردگی کے تو سوال ہے نا. قانون کا جو حال ہے آپ کے سامنے، اسی طرح دیکھیں انصاف کی جو بات ہے. ابھی انہوں نے ججوں کے خلاف کتنا اپنے مشکل سے خاموش کروایا ان کو، وہی جج تو لائے تھے. تو اسی طرح دیگر شعبے دیکھ لیں آپ، ٹریفک کا شعبہ دیکھ لیں.
ای چالان تو کر رہے ہیں نا سر. ای چالان بھی دیکھیں اتنا تو کم از کم اجازت ہونی چاہیے نا. ای چالان بہت اچھا منصوبہ ہے لیکن کمانے کا ایک ایسے طریقے سے ایسے وقت پہ جب 90% زیادہ لوگ وائلیشن میں کرونک ہو چکے تھے پھر آپ نے بھاری جرمانے. اچھا یہ ذرا حکمت سر ذرا مجھے تھوڑا سا بتائیے. آپ تو وکیل بھی رہے ہیں. میں عتیق میر صاحب سے پہلے یہ پوچھوں گا سر یہ گاڑی والے کا چالان ہو رہا ہے, موٹر سائیکل والے کا چالان ہو رہا ہے, یہ ٹینکر والا, ڈمپر والا, بس والا ان کا چالان نہیں ہو رہا کیوں؟ کچھ کے ہوئے تھے تو بھی 3 روز ہڑتال بھی تو ہوئی تھی نا. اچھا اس لیے یہ فارغ ہو گئے. جی ہاں وہ فارغ ہی ہے. وہ جو احتجاج کرے, جو انکار کرے, جو طاقتور ہے اس کے سامنے سرنڈر کرنا تو موٹی ہے. اچھا لیکن میں ایک بات دوسری بات اس وقت دیکھیں ایک مزعج خیز بات یہ ہے کہ اس ایپ پہ جا کے دیکھیں جہاں آپ اپنے چالان کی فہرست دیکھ سکتے ہیں. پچھلے دنوں ہم نے دیکھا ایک گاڑی ہے اس کی قیمت ہے 1,30,000 روپے, چالان 1.5 لاکھ روپے ہے. تو کیا وہ گاڑی جمع کروائے گا؟ آپ کو یہ کام حکمت سے, اب آپ لے نہیں سکتے ان سے, وہ دے نہیں سکتے, تو بہتر یہ تھا. اور ذرا دوبارہ بتا دو 1.5 لاکھ کی گاڑی کی چالان کتنا ہوا تھا؟ 1,20,000 کی گاڑی ہے. اور چالان کتنا ہوا تھا؟ کون سی گاڑی تھی اور کیسے چالان ہوا؟ یہ سوزوکی پک اپ. وہ چالان 1.5 لاکھ کی کیسے ہوتی ہے ذرا بتائیں تفصیل. سن لینا بات. ہاں نہیں میں نے کہا دیکھنے والے ہو گئے, میں بھی حیران ہو گیا, ذرا میری نالج میں اضافہ کر دیں. نہ ہونا حیران نہ ہو. ایپ پہ آپ کو میں بتا سکتا جو کہہ رہا ہوں وہ ثابت کر سکتا ہوں. دیکھیے 10,000 جیسے جرمانہ ہے, آپ نے سگنل توڑا, ٹھیک ہے جی, آپ نے بیلٹ نہیں لگائی, جرمانہ 10,000 کسی کا 20,000, وہ جمع ہوتے چلے گئے. اور ان کی جو تو عادی مجرم تھا بھائی, عادی مجرم تو اس کا تو صحیح ہوا, اس کا تو ٹھیک ہوا. لیکن یہ حکمت ذرا بتائیں کہ مطلب جو طاقتور ہے جس کی گینگ ہے وہ مطلب گینگ آف واسے پور چل رہی ہے کہ مطلب وہ کچھ بھی کر لے گا, اور ہم لوگ جو چونکہ لاوارث ہیں اس لیے ہم سیٹ بیلٹ نہ پہننے پہ بھی پکڑے جائیں گے, ہم جو ہے وہ ہیلمٹ نہیں پہنیں گے تو بھی پکڑے جائیں گے. سر یہ غلط نہیں ہے؟ دیکھیے میں بتاؤں آپ کو, ایک پروگرام میں ڈی آئی جی ٹریفک میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ارے یہیں بیٹھ کر کے پروگرام سن میں نے ان کو یہ بولا, میں نے کہا دیکھیں میرا حلقہ بڑا سینسٹیو ہے, دنیا کی ساری تنظیمیں ادھر ہی بلیا ٹاؤن کی بات کر رہے ہیں 242 کی. مجھے مجبوری میں میرے پاس گن مین نہیں ہے, میں کالے شیشے کرنا پڑتا ہے مجھے, تو کیا کروں؟ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب وہ یہ تو کرنا پڑے گا. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ چلو میں تو اٹھا دوں گا, وہ جو کوئی منسٹر جائے گا یا کوئی ڈی آئی جی جائے گا, کوئی ایس ایس پی جائے گا, تو اس کو کون؟ کہہ رہے کیمرے کو نہیں پتا کہ وہ ڈی آئی جی ہے کہ مندوخیل ہے کہ عارفین ہے. میں بڑا مطمئن ہو گیا. آپ یقین کریں گے میں نے اگلے دن گاڑی کے شیشے ویشے سارے دوسری گاڑی کی بھی اتار دیے ہے, اور آج بھی میری گاڑی باہر کھڑی ہے. آپ دیکھیے کالے شیشے نہیں ہے, بالکل وہ ٹرانسپیرنٹ. بیلٹ باندھتا ہوں, اور اپنے ڈرائیور کو بھی یہ سمجھا کہ بیلٹ نہ باندھا یا کوئی غلطی کی ہے وہ تیرے اوپر آئے گا, میں نہیں کروں گا. یقین کریں گے وہ ڈرائیور بڑے سیدھا ہو گیا. تو بات کہنے کا یہ ہے کہ جب یہ چیزیں آپ سختی نہیں کرو گے, دبئی کا لے لے, امریکہ کا لے لے, نیو یارک کا لے لے, وہاں پہ $500 جو ہے نا جرمانہ ہے. ایک مرتبہ میں روڈ پہ جا رہا تھا نیو یارک پہ گاڑی میں, تو جوس پیا تو میں پھینکنے لگا, تو وہ دوست کیا کرو کیا کرو, میں نے کہا کیوں, تو خالی ہو گیا کراچی میں پاکستان میں تو ویسے کر. کہہ رہے بھائی $500 جرمانہ ہے. تو سوال یہ کہ جب تک آپ ہیوی اس کے اوپر جرمانے نہیں رکھیں گے تو کیسے سسٹم صحیح ہوگا اور کمپیوٹرائزڈ ہے. اچھا پھر اس کے بعد یہ تو ساؤتھ کی فلموں میں نہیں, دیکھیں میری بات سنو, یہ تو ساؤتھ کی فلموں میں ہوتا ہے. یہ نہیں ساؤتھ کے نہیں, یہ پورے یورپ میں, امریکہ میں, یہ دبئی میں. اب مجھے بتاؤ نا کہ جب آپ سختی نہیں کریں گے. اچھا پھر ایک چیز رفیع صاحب, پھر ایک چیز اور ہے, آپ وائلیشن کریں, بینٹ نمبال لے, کالی شیشے ہو, کوئی بھی چیز, جرمانہ آپ کے پٹی کرا جائے گا, ہو جائے گا. پھر یہ آپشن رکھا ہے ٹریفک ڈپارٹمنٹ سندھ حکومت نے کہ آپ کے پہلے جرمانہ معاف. یار تو آپ کو کیا چاہیے, تو آپ کے پہلے جرمانہ آپ دوبارہ کریں گے تو پہلے والا بھی کرنا پڑے گا. تو یار کتنی زبردست بات ہے. آپ نے خوبصورت بات کی. میں ابھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, میں ابھی 3-4 روز پہلے عمرہ کر کے واپس آیا ہوں. آپ یقین کیجئے میں وہاں پہ پیدل چلتے ہوئے یا گاڑی میں ڈھونڈ رہا تھا کہیں سڑک ٹوٹی ہوئی مل جائے, میں کہیں ٹریفک جیم دیکھ رہا تھا, میں کہیں یہ دیکھ رہا تھا کہ کہیں لوگ ایک سکفل کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, کہیں تجاوزات ہوں, کہیں کوئی مافیا جو ہے سر اٹھائے کھڑا ہو. یار آپ یقین ہو, مطلب عوام کو اس سے کیا لینا دینا کہ وہاں آمریت ہے, وہاں بادشاہت ہے یا وہاں جمہوریت ہے.
یہ تو ہم لوگوں نے اپنے یہ کس طرح کے پھندے بنائے ہوئے ہیں نا کہ کوئی آمریت یا کوئی جمہوریت یا کوئی فلانا. وہاں عوام کو اس سے کوئی لینے دینا نہیں ہے. وہاں یعنی لاکھوں لیٹر پانی زمزم وہ جس طرح سے فراہم کر رہے ہیں اور جس طرح سے پینے کا صاف پانی ٹھنڈا پانی صبح سے رات تک. سر ایک منٹ میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں عتیق میر سے بھی. او بھائی وہ اربوں نہیں خربوں ڈالر پیسے آ رہے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں آج ہی اور وہ جاتے ہیں. آپ کے پورے شہر میں 3 ارب روپے آپ کا 10 ارب کا پانی کے لیے دے رہے, کہاں سے کریں گے آپ؟ سر آئی لو یو. خربوں بھی آ جائے تو آپ ہی سر وزیر اعلیٰ آن ریکارڈ ہیں. اگر خربوں بھی آ جائے یہ لطیفہ سنا رہے بیچو نا, کوئی بات نہیں. وزیر اعلیٰ صاحب آن ریکارڈ ہیں, کبھی انہوں نے کہا 1000 ارب روپے چاہیے کراچی کی حالت کو سدھارنے. 1700 ارب کے کام چل رہا ہے اس وقت بھی کراچی میں. 1700 ارب یہ وزیر اعلیٰ نے 100 ارب روپے کیا. وہ نظر نہیں آ یہ رہا. ابھی نظر آپ چشمے اتارے اپنے نظر کے تو آ جائیں یہ نظر. کہاں چل رہے ہیں سر؟ بارش ہوتی ہے, کہاں نہیں چل رہا ہے سر. بارش ہوتی ہے میں ڈوب جاتا ہوں. ٹھیک ہے, میں پرانی گاڑی پہ سفر کرتا ہوں تو میں آفس تک نہیں آ سکتا, میں گھر سے بیٹھ کے. اچھا ایک کام کریں, میں کم سے کم اتنا کانفیڈنس, وزیر اعلیٰ نے اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ 1700 ارب جو ہے نا اس وقت کراچی میں کام چل رہا ہے. آپ اب تک نیوز والے عتیق میر صاحب کو ساتھ لے لے, ثابت کر دے کہ وہ وزیر اعلیٰ غلط کہہ رہے ہیں. چلو چیلنج کرتا ہوں آپ ثابت کریں کہ وہ درست نہ میں تو کہہ رہا ہوں چل رہا ہے. میرا وزیر اعلیٰ ہے, میں تو کہوں گا آپ ثابت کریں کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں. کہیں گے اس لیے کہیں گے بھائی آپ ثابت کریں نا غلط کرے وہ. آپ میں تو کہہ رہا ہوں نا, آپ کر رہے ہیں نا بھائی آپ بتا دو کہ نہیں چل رہے ہیں, غلط کہہ رہے ہیں. سر وزیر اعلیٰ کوئی امیتابھ بچن تھوڑی ہے جو انہوں نے بھائی میری بات سن, آپ ایک کام کریں, بھی تو آدمی ہے, آپ ایک کام کریں, میں آپ کو 1700 ارب کی ڈیٹیل دے دیتا ہوں, آپ وہ چیک کریں, اگر نہیں چلے اگلے دن اسٹوڈیو پہ مجھے اور عتیق میر صاحب کو بلا لیں. چلو اور بولے یہ صحیح ہے. یہ کیا بات ہو گئی یار؟ یہ صحیح ہے. مطلب بات ہم کریں پھر آپ کہہ رہے نہیں مانتا ہوں, نہیں مانتا تو آپ کو نظر نہیں آ رہا, میں کیا کروں؟ اب سعودی عرب کو جو خربوں اربوں روپے اس کے پاس آ رہے ہیں, اس کی مثال آپ کراچی کے ساتھ کر رہے ہو. سر آپ بھی تو امن و امان کی مثال دے دیتے ہیں. سر ذرا ایک منٹ, ذرا تھوڑا سا دور ہٹ جائیے, چیٹیں آئیں گی. سر ایک سیکنڈ, سر آپ بھی تو, آپ اور آپ کا وزیر اعلیٰ اور آپ کے قائد تحریک جب بھی بات ہوتی ہے تو آپ لوگ بات کرتے ہیں معظم ملکوں کی. یہاں معظم ملکوں میں ایسا ہوتا ہے جو یہاں ہوتا ہے؟ نہیں سر, میں وہاں عمرے سے آیا ہوں تو میں نے یہ سوچا ہے کہ اب میں جو ہے نا وہ اچھا بچہ بن کر کے اور میں بڑا اپنے مہمانوں کو مطمئن کر کے بھیجوں. کتنے پیسے خرچ کیے عمرے پہ آنے جانے میں؟ وہ تو میرا اور اللہ میاں کا بزنس ہے نا, وہ تو چھوڑ گیا, وہ تو چھوڑ. یعنی ایک عرفی نہیں ہے, 40 لاکھ لوگ جاتے ہیں ایٹ اے ٹائم. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن 25-30 لاکھ حاجی جاتے ہیں. 17 سال پتہ ہے کیا بھائی, وہ تو سونے کا بھی بنا لے تب بھی ان کے پاس پیسوں کی کمی نہیں, اتنے پیسے ان کے پاس ہے. ایک تو تیل کے کنویں, اوپر سے حاجیوں کے پیسے آ رہے ہیں. سر خدائے واحد کی عزت اور آبرو کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں, پاکستان میں جتنی ہر دوسرے تیسرے دن یہاں پہ کبھی گھوٹکی میں کنواں نکل آیا, کبھی یہاں کورنگی میں تیل نکل آیا, وہ کس کے گھر میں جا رہا ہے؟ 89% گیس پروڈیوس کر رہا ہے سندھ پاکستان کو. پتہ ہے آپ کو یہ بات ہے نا؟ 89% سندھ کر رہا ہے. ہاں, میرے گھر میں گیس نہیں ہے یار. میری بات میری بات کس کے گھر میں چلی گئی؟ مراد علی شاہ کے گھر میں جا رہی ہے, مجھے جواب دے. قادر مندو کھیل کے گھر میں جا رہی ہے. اچھا میں جواب دیتا ہوں. میں پچھلے اسمبلی میں ایک کمیٹی کا حصہ تھا, سربراہی کر رہا تھا. میرے پاس اعداد شمار آیا ہے کہ 89% گیس پروڈیوس کرے سندھ. یہ تو سوال پھر آپ وفاق سے کرے کہ 89% جو صوبہ گیس دے رہے اسی صوبے کو کیوں نہیں دے رہے, پنجاب کیوں جا رہے ہو گیس؟ یہ سوال تو آپ کریں نا. پھر بات ٹھیک ہے آپ کی, اتحادی آپ کے پھر ساری باتیں ہم کریں, آپ کچھ نہ کریں بس. تاجر کیا کرے؟ تاجر تو آواز اٹھا لینا, گوپانی بول رہے نا, تاجر بول رہے نا, یہ بھی بولے نا, تاجر برابر مٹھائی برابر بتا دینا کہ آج بتائے کسی کو دے رہے. چلو ماضی کا نہ بتائے جو لے دے رہا تھا, آج دے رہے کہ نہیں دے رہے بتائے, پوچھے. آپ بھی دو گے سر پوائنٹ ہے, دے رہے آج کل آپ دے رہے, آج کل دے رہے ہو, آج کل بھی لوگ دے ہی رہے. کون دے رہے بتا دینا, تو نہیں ہوا. کھل کے بولے, میں اس کو وضاحت کروں گا, بتائے نا کھل کر, میں اٹھاؤں گا. یار یہ نہ کریں, ہوا میں باتیں نہ کریں, باتیں نہ کریں. میں آپ سے ماضی کا نہیں پوچھ رہا ہوں جو آپ دے رہے تھے. میں آپ کو آج خون برس رہا ہے قانون کا. بھائی بتا دے رہے ہو کہ نہیں دے رہے ہو, آپ تاجر برادری کو ریپرزینٹ کریں, بتا دے رہے تو بتا دیں. تاجروں سے زیادہ مشکل میں ماضی میں جو آپ دے رہے تھے اس کی بات نہیں کروں, جو ابھی آپ دے رہے ہو کہ نہیں دے رہے ہو. سر ویسے ایک بات بتاؤں آپ کو, میں مثال کے طور پہ مجھ سے ٹیکس لیا جاتا ہے, سیلری میں سے کٹتا ہے, میں اس کو سرکاری بھتہ ہی کہتا ہوں, کیونکہ مجھے مل کیا رہا ہے, پانی میں خرید کر کے پیتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے, صحت عامہ کی سہولیات میرے پاس. یہ بات اگر آپ کرے ہو تو میں بالکل کہوں گا کہ کراچی 70% بتا وفاق کو دے رہے ہیں. بھائی ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو بتا کہیں گے تو میں بتا کہوں گا 70% پورے پاکستان کو دے رہے ہیں. سر ہمیں مل کیا رہا ہے, کو کیا زکات دے رہا ہے,
کیا دے رہا ہے تاجر؟ کیا چیز؟ ہاں تو 70% ہے نا، اگر 70% دے رہا ہے 70 دے رہا ہے نا، سندھ حکومت بھی ٹیکس لے رہی ہے. وہ میرے بھائی میری بات سنو، سندھ حکومت کیا دے رہی ہے؟ 70% جو دے رہے ہیں. یہ جو ایم کیو ایم کا ٹولہ اتنے ہزار ارب ملی، اتنے ہزار میرب ملے، وہ تنخواہ نہیں ہوتی ہے. سر وہ بات آپ پوائنٹ ہے بھتے کی بات کرتے ہیں، بھتے کا اصل بانی کون ہے؟ بھتے کو پیک پہ کون لے گیا؟ اخبار برائے تاوان. نہ مت لے ورنہ آپ کی لاش بوری میں آ جائے گی. آج کل سندھ اسمبلی میں بھی دھمکی دے رہے ہو. آپ ہی کی پارٹی تھی نا. ہاں نہیں میرے نہیں تھے، وہ ایم کیو ایم تھے نا. آپ کھل کے بولو نا. گینگ وار ایم کیو ایم کا تھا. اور نہ لینا وہ گینگ وار کی بات کر رہے ہیں. وہ ذوالفقار مرزا کا تھا، وہ ان کے ساتھی. ذوالفقار مرزا تبلیغی جماعت وہ کا تھا. کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے؟ خاتمان کے لیے کیا ہوا؟ وہ اس کا اپنا سٹائل تھا، اپنا طریقہ تھا، ڈائلیکٹ بازی کا کر رہا تھا. آج ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ. اس وقت تو انہی حرکتوں کی وجہ سے نکال 3 لاکھ اسلحہ لائسنس میرے پروگرام میں بیٹھ کر کے اس نے بتایا کہ میں نے دیے ہیں گینگ وار کو. وہ اس طرح جو نا وہ باتیں کرتا تھا. جماعت اسلامی کا تھا، ان کا نہیں تھا. سر ویسے یہ آپس کی بات ہے. ذوالفقار مرزا والی کوئی مانے گا نہیں. یار میری بات سنو، میں اچھی بتاؤں گا. ذوالفقار مرزا نے عزیر بلوچ کے ساتھ تصویریں کس کی؟ اچھا سن لو ایک بات سنو. ذوالفقار مرزا نے جو بولا کہ 3 لاکھ لائسنس ہم نے شادی پہ نہیں چلائے، تو آپ مجھے بتاؤ کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد کیا لائسنس نہیں ملے؟ اب وہ تھوڑا سا اس نے برم بازی کرتا تھا وہ کہ نہیں میں تو لائسنس اس کے لیے دیے، وہ ایک کر رہا تھا. لیکن میں کہتا ہوں نا لائسنس شادی کے لیے نہیں ہوتے، لائسنس اپنی دفاع کے لیے دیتا ہے. یہ دیتا ہے نہیں، شادی پہ تو کوئی فائرنگ نہیں ہوتی ہے نا، اپنی تحفظ کے لیے لائسنس ملتی ہے. تو وہ اس نے ڈائلیکٹ بازی کر دی، اس کو آپ پکڑ لیے. پھر وہ ذوالفقار مرزا جس کے سر پہ ہاتھ رکھ رہا تھا وہ کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے؟ یہ کہاں ہے؟ دونوں نہیں ہے نا. تو آپ اس طرح نہ کریں. ذوالفقار مرزا جس کے سر پہ ہاتھ رکھ رہا تھا نا، اس کے ساتھ میں نے انٹرویو کیا تھا، وہ یوٹیوب پہ ابھی بھی موجود ہے. اس پہ جو ہے وہ اس کی زندگی پہ انڈیا میں فلم بھی بن گئی. یہ الگ بات کہ اس میں وہ مجھے بھول گئے. آپ مطلب راک کا جو فلم ہے اس کو آپ مانتے ہو کہ وہ صحیح ہے؟ ایک سیکنڈ. راک کا جو فلم بنائی ہے کراچی کے اوپر، پاکستان کے اوپر، اس کو مانتے ہیں؟ چلو پہلے یہ جواب دے دینا. آپ راک کی فلم کو جسٹیفائی کر رہے ہو، سر جسٹیفائی کر رہے ہو آپ راک کی فلم کو. رائتا بہت پھیل جائے گا. اس میں 90% پروپیگنڈا ہے، لیکن 10% جو قتال دکھایا تھا وہ تو ٹھیک تھا. کراچی میں خون بہ رہا تھا نہیں. میں خود ایک وقت ایسا آیا تھا، خدا کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں آن ایئر، کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج گولی لگے تو میں ادھر کھاؤں یا ادھر کھاؤں، کہاں مجھے کم نقصان ہوگا. 100 آدمی مرتے تھے کراچی میں روزانہ. حکومت کس کی تھی؟ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ راک کا فلم لیاری پہ بنا تھا، یہ 90 پہ کیوں نہیں بنا تھا؟ جواب دینا. پتہ نہیں، میں نے اب پتہ نہیں، آپ پتہ نہیں ہوگا، اب پتہ نہیں ہوگا. لیاری کے اوپر تو بات کر لی ہے، 90 پہ پتہ نہیں ہے. 90 وہ جو اسلحے کے پورے کنٹینر، جو 20,000 کنٹینر سپریم کورٹ میں آج بھی کیس چل رہے ہیں، جو نیٹو کا غائب ہو گیا، وہ کہاں گئے؟ کراچی کے مکانوں میں ہے. نہیں پتا آپ کو؟ کراچی کے مکانوں میں میں بتاؤں جو کئی مرتبہ رینجر نے چھاپے مارے کہ ٹرکوں کے ٹرک کے مکانوں سے نکل، یعنی 20,000 کنٹینر، 60 فٹ کا ایک کنٹینر نیٹو کا جو غائب ہوئے، جو آج تک غائب ہے. سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے، وہ کہاں گئے؟ افغانستان تو نہیں پہنچے. نہیں، اس کا فیصلہ کیا ہوا؟ نہیں کچھ نہیں ہوا، دبا دیا فیصلہ. سپریم کورٹ کے فائلوں میں پڑا ہوا ہے آج بھی. میں سے وکیل بتا رہا ہوں آپ کو. عزیر بلوچ کے گارڈز کے پاس جو گنز تھیں وہ تو مقامی طور پر دستیاب. عزیر بلوچ کی بات کرے، 90 کی بات نہیں کرتا. بھائی میں نے جب اس کا انٹرویو کیا، جب پہلا بریک میں نے لیا، ایسی خوفناک بندوقیں تھیں. آج بھی عتیق میر صاحب خوف کے مارے لفظ، یعنی لیاری سے طرف جاتا ہی نہیں ہے. بھائی لیاری سے تھوڑا لالوکیت بھی چلے جائے، نازوباد بھی چلے جائے، حیدرآباد بھی چلے جائے. کہہ رہا ہوں کہ آپ دونوں کی حکومت تھی، آپ دونوں ہی قاتل تھے، آپ دونوں ہی شہر کو برباد کرنے کے ذمہ دار تھے. میں تو اس وقت بھی کہتا تھا. اچھا یہ ماورتن بول رہے کہ میں نے ان کو قاتل کہا تو یہ بھی قاتل. بھائی ہم نے کون سا قتل کیا ہے؟ عسکری ونگ. بھائی یہ بھوری بن لاشیں کس کی نکل رہی تھی؟ عزیر بلوچ کے خلاف جو آپریشن چل رہا تھا، اس کی سوئی اتری ہے، 90 پہ نہیں آ رہا ہے. کس کو داخل کرنا تھا؟ اچھا آدمی پکڑ رہا ہے. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میں جس وقت عزیر بلوچ کے خلاف آپریشن چل رہا تھا، ایک گلی میں نے اس کا انٹرویو لیا ہے، دوسری گلی میں آپریشن چل رہا تھا. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، کیوں چل رہا تھا؟ اچھا آپ دونوں بتائیں. میں آپ کو یہ بھی آپ دونوں بتا دیں مجھے. آپ دونوں بتائیں. ابھی بول تھی، چپ نہیں ہو رہے. آپ مجھے بتاؤں، ارشد پپو آپ دونوں کی سوئی اٹکی ہوئی ہے لیاری پہ، عزیر بلوچ پہ. کیا یہ ساری قتل غارت صرف لیاری میں ہو رہی تھی، باقی کراچی میں نہیں ہو رہی تھی؟ بالکل ہو رہی تھی کہ نہیں ہو رہی؟ بالکل ہو رہی تھی. یہ تو بتاؤ نا. ہاں تو کرے دونوں کے. یہ بھی نہیں بول رہے تھے اتنا خوف زدہ ہے. انہوں نے کہا ہے کئی دفعہ. نہیں یہ لیاری کے علاوہ باقی کراچی میں قتل غارت نہیں ہو رہی تھی. نہیں پوچھ رہے ہاں یا نا میں جواب دیں. آپ بول رہے نہیں ہو رہی ہے. اب کتنی دفعہ کہوں، کوئی نکاح دوڑی پڑ
کتنی دفعہ میں بار بار کہہ چکا ہوں یہ جذبات میں میری طرف کا کان بند ہے. خوف زیادہ ہے بیچارہ قسم خدا ہے. ارے تو خیر آپ نے ابھی زمزم کا پانی دیے اب اللہ کرے کہ وہ جاتے وقت پی لے. دیکھیں وہ خوفزدہ کا ماحول تو وہ تھا نا اس زمانے میں. الحمدللہ آپ بھی بولتے تھے ہم بھی بولتے تھے اور وہ ہاتھ کنگن کو آر سی آج پیپلز پارٹی کے یوٹیوب پہ سن سکتے بلا شرکت غیر آج ہے حکومت میں مانتا ہوں. خوف ختم ہے نا ابھی ہے نا اس وقت. اردو اس وقت صحیح نہیں تھی آپ کی 10 سال. ابھی جو 4-5 سال سے ہماری حکومت ہے بلا شرکت غیرے اب تو سکون ہے نا. بتا تو نہیں دے رہے قتل غار تو نہیں ہو رہے بوری بند لاشیں تو نہیں ہو رہے کچھ نہیں ہو رہے. یار ان سے پوچھو تاجر برادری سے آپ کو اچھا بتا دیں نا آپ بجائے اس کے میں آپ کو کوئی برے پہلو بتاؤں. اچھا آپ بتا دیں کہ اچھا یہ قانون اچھا ہے. میں بتاؤں میں جواب دوں نا آپ نے سوال کی. جی جی کیا سندھ میں جو علاج ہو رہا ہے ہیلتھ کا دنیا کے ٹاپ اسپتال نہیں دنیا کی باتیں کر رہا ہوں. پنجاب اور بلوچستان پختونخوا کی باتیں نہیں کر رہا ہوں. ناظرین اسی طرح کی گفتگو کے درمیان پتہ ہی نہیں چلا کہ وقت کیسے گزر گیا. کل انشاءاللہ بشرط زندگی ایک اور گیسٹ پینل کے ساتھ ایک اور مدعے پر گفتگو کے لیے حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. یہ مان اللہ.